ایک پیارے اور لاڈلے صحابی حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے ہیں۔ زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے اور آپ کے متبنہ بیٹے، لے پالک بیٹے زید بن حارثہ، اصل کے اعتبار سے تو یہ ایک اونچے خاندان کے لڑکے ہیں، لیکن ان کے خاندان پر کسی دوسرے قبیلے نے حملہ کیا۔ یہ چھوٹے تھے، قبیلے والوں نے ان کو پکڑ کر غلام بنا لیا اور مکہ میں آ کر حکیم بن حزام کے ہاتھوں پر بیچ دیا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیچ دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے والد تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ بھی پہنچے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ ان کے بیٹے زید یہاں ہیں، اور مطالبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹے کا، حضور نے فرمایا آپ کا بیٹا ہے، لے جائیے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے والد نے لے جانے کی بات کہی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا کہ میں ان کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے ان کے ساتھ زندگی اچھی لگتی ہے۔ اس بات کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا تھا۔ اسی لیے لوگ ان کو کہتے تھے زید بن محمد، زید بن محمد، محمد کا بیٹا زید۔ قرآن کریم میں باقاعدہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان لوگوں کو تم پکارو، ان کے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارو۔ آیت کریمہ نازل ہوئی اور منع کر دیا گیا کہ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جائے، کیونکہ لے پالک بیٹے تھے۔ انسان اپنے حقیقی باپ کی طرف اپنی نسبت کر سکتا ہے، حقیقی باپ کو چھوڑ کر دوسرے کسی کی طرف نسبت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں جو سرکاری کاغذات میں لے پالک بیٹے کا نام اس کے حقیقی باپ کو چھوڑ کر اس باپ کی طرف جو کر دیا جاتا ہے جو حقیقی نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں فرمایا ہے دنیا میں 3 بڑے بڑے جھوٹ ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے لے پالک بیٹے کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑے، جو اس کا حقیقی باپ نہیں ہے اس کا نام جوڑے، یہ جائز نہیں ہے۔ خیر، قرآن کریم میں بہت سارے صحابہ کا تذکرہ ہے لیکن ان کے نام لیے بغیر، لیکن یہ صحابی ایک ایسے ہیں حضرت زید بن حارثہ کہ ان کا نام قرآن کریم نے باقاعدہ صراحتاً لیا ہے، فلما قضى زید منہا وطرا زوجناکہا۔ کسی صحابی کا نام نہیں لیا، واقعی تو بیان کیے، نام لے کر نہیں، بغیر نام کے، لیکن اے صحابی کا نام لے کر قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی پہلے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے کروائی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتی تھی، اور انہی سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، جو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت زید کے بیٹے ہیں ام ایمن سے، لیکن جسم کے اعتبار سے دیکھا جاوے تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کالے کلوٹے اور حضرت زید بہت خوبصورت تھے۔
اس لیے بہت سارے لوگ ان کے بیٹا اور باپ ہونے کی جو نسبت ہے اس میں شک کیا کرتے تھے، لیکن دونوں کے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے، باپ بھی اور بیٹے بھی، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حب ابن حب، یعنی یہ بھی محبوب بیٹا بھی اور ان کا باپ بھی محبوب، اللہ کے رسول کو پسند۔ ایک مرتبہ ایک قیافہ شناس آدمی جن کا نام مجزز مدلجی، یہ بھی صحابی ہیں، وہ قیافہ شناس تھے۔ قیافہ شناس کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کے اعضاء کو دیکھ کر وہ بتا دیتے ہیں کہ اس آدمی کا نسب کون سا ہے، اس کا باپ کون سا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو مجزز مدلجی کا گزر ہوا ان دونوں باپ بیٹوں کے پاس سے، اس حال میں کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں منہ پر چادر اوڑھے ہوئے سوئے تھے۔ ان کا چہرہ دکھ نہیں رہا تھا لیکن دونوں کے پاؤں دکھ رہے تھے۔ اب بچے کے پاؤں بالکل کالے ہیں اور باپ کے پاؤں بالکل سفید ہے، لیکن وہ آثار تھے جن آثار کو دیکھ کر اس صحابی نے یہ کہہ دیا ان هذه الاقدام بعضها من بعض، یہ جو پاؤں لگ رہے ہیں ایک دوسرے سے بنے ہوئے ہیں، مطلب یہ باپ بیٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات سنی بہت خوش ہو گئے کہ ایک دلیل مل گئی، قیافہ شناس کی دلیل مل گئی۔ لوگ جو شک کرتے ہیں وہ شک اب ختم ہونا چاہیے اس دلیل کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کا چہرہ دھونا، ان کا ناک صاف کرنا یہ اللہ کے رسول بذات خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ وہ کبھی حضرت عائشہ سے کہتے تھے عائشہ ان کا خیال کرو، ان کا ہاتھ دھو، ان کا منہ دھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس بارے میں کوئی تربیت نہیں تھی، اس لیے وہ کہتی تھی مجھے اچھا نہیں دھونا نہیں آتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لے لیتے میرے ہاتھوں سے اور خود اپنے ہاتھوں سے چہرہ دھلاتے تھے۔ حضرت اسامہ کا تو حضرت اسامہ کی عمر اور حضرت عائشہ کی عمر بالکل یکساں ہے۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب اور لاڈلے اور چہیتے تھے، اور ان کا مقام و مرتبہ بھی اتنا بڑا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو امیر بنا کر لشکر دے کر بھیجتے تھے۔ آپ کی بالکل آخری زندگی ہے، آخری دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر دیا، شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے کہا۔ اس لشکر میں حضرت عمر بن خطاب جیسے صحابی بھی ہے۔ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی امیر حضرت اسامہ کو بنایا، حالانکہ ان کی عمر اس وقت صرف 18 سال کی تھی، صرف 18 سال کی۔ ابھی وہ مدینہ منورہ سے لشکر نکلا ہے اور تھوڑا سا آگے چلا ہے، مقام جرف تک پہنچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی، اس لیے وہ لشکر اس وقت روانہ نہیں ہو سکا، واپس آ گیا۔ اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس روانہ کیا، اور اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگ کر حضرت عمر کو لیا کہ اللہ کے رسول نے تو تمہارے لشکر میں حضرت عمر کو طے کیا تھا کہ آپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن مجھے حضرت عمر کی ضرورت ہے، اس لیے حضرت عمر کو میں تم سے مانگتا ہوں میرے پاس چھوڑ دو۔ تو حضرت عمر جیسے صحابی اس لشکر میں موجود ہے، لیکن حضرت اسامہ کو امیر بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خود خلافت کی زندگی میں حضرت اسامہ سے کہتے تھے السلام علیک ایھا الامیر، اے امیر صاحب سلام ہو آپ کو۔ اپنی خلافت کے زمانے میں بھی ان کو امیر صاحب کہہ کر پکارتے تھے، اللہ کے رسول نے بنایا تھا، اس لیے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی وفات اس حالت میں ہوئی ہے کہ تم ہمارے لشکر کے امیر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خیال رکھتے تھے کہ ان کے بیٹے عبداللہ، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، ان کا جو وظیفہ بیت المال سے طے کیا تھا وہ کم 4000 روپیہ، اور حضرت اسامہ کا وظیفہ 5000،
حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کیوں؟ ہم دونوں ایک ہی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں، جس لڑائی میں حضرت اسامہ شریک ہوئے ہیں ان لڑائیوں میں بھی شریک ہوا ہوں، جن لڑائیوں میں حضرت اسامہ شریک نہیں ہوئے ہیں ان لڑائیوں میں بھی شریک نہیں ہوا ہوں، ہم دونوں ایک ہی درجے کے ہیں، پھر آپ ان کو زیادہ دیتے ہیں وظیفہ، مجھے کم دیتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ کہتے تھے اپنے والد عمر بن خطاب سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یہ اسامہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں تجھ سے زیادہ محبوب تھے، اور اس کے والد یعنی حضرت زید بن حارثہ وہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھے، اس لیے میں اپنے محبوب کو یعنی تجھ کو ان پر فضیلت نہیں دے سکتا ہوں، میں اللہ کے رسول کے محبوب کو اپنے محبوب پر فضیلت دے کر ان کا وظیفہ زیادہ بڑھاؤں گا، اس لیے ان کو زیادہ دیتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے۔ تو یہ ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا انتقال سن ہجری 54 میں ہوا۔ کچھ باتیں ان کے بارے میں دعوت و تبلیغ میں بہت مشہور ہے جو بالکل جھوٹی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے لوگ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا حضور کے زمانے میں اصل میں کہ ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اور اتفاق سے ایک آدمی کو قتل کرنے جا رہے تھے، غیر مسلم کو، کافر کو، کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر بھی حضرت اسامہ یہ سمجھے کہ یہ مار کے خوف سے، قتل کے خوف سے، مرڈر کے خوف سے یہ آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس لیے ہماری دعوت و تبلیغ میں ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس آدمی کو جو مسلمان ہو چکا تھا ان کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا، اس لیے ان کی موت بہت بری آئی، نعوذ باللہ ایسا کہتے ہیں، میں نے سنا ہے واقعہ ایسا بیان کرتے ہوئے، اس لیے میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں توبہ کی اور اس کے بعد قسم کھائی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے سامنے کبھی لڑائی میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابوبکر صدیق کی خلافت، حضرت عمر کی خلافت، حضرت عثمان کی خلافت، اور حضرت عثمان کی خلافت کے آخری سالوں میں جو مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہوئی، اس کے بعد حضرت علی کی خلافت، پھر جو لڑائیاں شروع ہوئی، ان لڑائیوں میں کسی کی جانب میں یہ شریک نہیں ہوئی، نہ حضرت علی کی جانب نہ حضرت معاویہ کی جانب، توبہ کر لی تھی۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے مقابلے میں لڑائی میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ اس لیے ان کی موت مدینہ منورہ میں بہت اچھی حالت میں آئی، جو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے ان کی موت بہت بری آئی، وہ غلط بات ہے، وہ جھوٹی بات ہے۔ اس لیے ایسی باتیں صحابہ کے بارے میں پھیلانے سے پہلے 200 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہماری زبانیں خراب ہے، ہماری زبان سے، ناپاک زبان سے ایسے صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ اتارا ہو کہ اللہ ان سے راضی ہیں، ایسے صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، ہم کو کفر تک پہنچا سکتی ہے، اس لیے ہمیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔